کہ قرآن میں جناب محمد کا دین ہے، اور یہ دین جو قرآن میں موجود ہے، اگر آج مسلمان اس نقش کو ہر بندی اپنے وجود پر وارد کر لے تو پھر وہی اسلاف کا عروج نصیب ہوگا کہ جن کے ذکر کرتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج مسلمان کی تنزلی اور پستی کی وجہ سے یہ ہے کہ قرآن سے رجوع چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی قرآن سے تعلق قائم ہو جائے تو وہی عروج نصیب ہو، وہی مقام، وہی حیثیت نصیب ہو۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں کی گفتگو کو توالد کی نظر کیا جائے۔ قبلہ قاری صاحب نے جو ابتدائی آیات تلاوت کی، پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ تمامی حضرات کو ازبر ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا، اپنے ولیوں کا ذکر کیا کہ انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں۔ عصر حاضر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی درویش، کسی فقیر، کسی پیر کی کرامت ظاہر ہو تو اسے مانا جائے۔ اس دور کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس دور میں جس بندے کی زندگی قرآن و سنت پر ہو، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور اہلیان حجویری قوم بڑے خوش بخت ہیں کہ انہیں ایک ایسے درویش کامل کی قربت حاصل رہی ہے کہ جن کی ساری زندگی قرآن و سنت پر ہے۔ ہم اس عظیم المرتبت ہستی کی اس خوبصورت زندگی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کی خوبصورت تربیت نے حجویری ٹاؤن ہی نہیں، فیصل آباد ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں لاتعداد احباب کے دلوں کو دلدار کائنات کی محبت میں مستغرق کر دیا، نیتوں کا قبلہ درست کر دیا، عقیدت کی صفحے سیدھی کر دی۔ میری مراد پیر طریقت و شریعت حضرت مفتی ابو الفضل جناب قبلہ محمد اسلم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والے صفات، جنہیں براہ راست حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کی نگاہ ناظرین سے فیض نصیب ہوا، اور انہوں نے اس علاقہ میں آ کر اہل علاقہ کی تقدیر بدل دی، تقدیر بدل دی، تقدیر بدل دی۔ میں ایک جملہ اگلی جناب قبلہ قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی اس سے متصل ہو کر تمام کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ والدین اولاد کو دنیاوی طور پر کامیاب کرنے کے لیے ہر حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ مکان فروخت کرنا پڑ جائے، خود کسی سے ادھار لے کر اولاد کو پڑھانا اور کامیاب کرنا مقصود ہو تو ہر حد سے گزر جاتے ہیں، اولاد کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ اولاد جو دنیاوی طور پر کامیاب ہو جاتی ہے، والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ والدین کی قبریں کہاں پر ہیں۔ دنیاوی طور پر تو والدین نے کامیاب کر دیا، ان اولادوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ والدین کی قبریں کہاں ہیں۔ اور جنہیں مفتی محمد اسلم جیسی شخصیت مل جائے، اور جنہیں ایسے خوبصورت اور اچھے والدین مل جائیں جو اپنی اولادوں کا ناطہ بر رسول سے جوڑ دیں، ان کی اولادیں ہی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس حال ثواب کی محفلیں سجاتے ہیں۔ جو والدین اپنی اولادوں کا رشتہ نبی سے جوڑ دیتے ہیں، وہ اولادیں اپنے والدین کی فرما بردار رہتی ہیں، زندگی میں بھی اور مر جانے کے بعد بھی۔ اللہ کریم محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در ناظرین سے ہمیں اور ہمیں اپنی اولادوں کو ہمیشہ جوڑے رکھنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کے والدین کی بغیر حساب بخشش فرما، مولا ہمارے والدین کی بخشش فرما، مولا ہمارے والدین کی بخشش فرما، مولا اس وزن کا صدقہ ہماری بخشش بھی فرما، ہماری اولادوں کی بھی بخشش فرما، اور اسی طرح ہمیں اپنے والدین کی بلندی درجات کی دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جن بزرگوں کی نظر عنایت سے ہمیں یہ موقع نصیب ہوگا مولا ان کے درجات بھی بلند فرما، مولا ان کے بھی درجات بلند فرما۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا جس نے میرے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے ہم پر لازم ہوتا ہے کہ جن کی برکت سے ہمیں یہ دین کا نور نصیب ہوگا ہم ان کا ذکر کریں، انہیں ہدیہ تبریک پیش کریں۔ اس لیے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان حضور قبلہ مفتی ابو الفضل جناب قبلہ مفتی محمد اسلم رضوی صاحب علیہ رحمہ آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کے درجات میں بلندیاں، رفعتیں اور عروج عطا فرمائے، جن کے طفیل ہمیں یہ محفلیں نصیب ہوئیں، جن کے طفیل ہمیں رحمتیں سمیٹنا آج کی اس وقت کے توسل سے نصیب ہوا۔ سلامت رہے محمد ہمارے بڑی شان والے، جو نبی کی شان مانتے ہیں اللہ انہیں زمانے میں ذی شان کر دیتا ہے۔ محمد ہمارے بڑی
شان والے، بڑی شان والے. ایک ہی جملہ اور اپنی شخصیت آپ حضرات کے سامنے، نبی پاک کی شان کا اندازہ اس جملہ سے میں آپ حضرات کی توجہات کا طالب ہوں کہ آپ لگائیں کہ کیا شان ہے میرے نبی کی. اسٹیج پر میں بھی موجود ہوں، بابا جی بھی موجود ہیں، حافظہ موجود ہیں، عائشہ موجود ہیں، اور دیگر حضرات میں ہمارے درمیان جناب رانا فقیر حسین صاحب تشریف فرمائیں، جناب محبوب صاحب تشریف فرمائیں، خالد حمید صاحب تشریف فرمائیں، ذوالفقار صاحب تشریف فرمائیں، جناب انصاری صاحب موجود ہیں، دیگر حضرات موجود ہیں. ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ ہمارا مکان ہے، یعنی جس جگہ کو بندہ موجود ہوتا ہے وہ مکان ہوتا ہے، وہ مکان ہے. ہم مکان رکھتے ہیں، ہمارے مکان کا آپ کو علم ہے، آپ کے مکان کا مجھے علم ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، لیکن آپ کے اور آپ کو ہمارے مقام کا نہیں پتا کہ ہمارا مکان مکان کا سب کو پتا ہے، مقام کا کسی کو نہیں پتا. سب کو سب کے مکان کا پتا ہے، مقام کا پتا نہیں. میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس کے قدم ہی لا مقام پر ہے، کہ زمانہ آج تک نبی کے مقام کو نہیں سمجھا. مقام تو بات کی بات ہے، آج تک زمانہ نبی کے مقام کو نہیں سمجھ سکا کہ مقام کیا ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی علیہ رحمہ سے حضور شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے آپ نے پوچھا کہ جناب کائنات میں سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے، سب سے اعلیٰ مکان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہاں سرکار کا وجود اطہر ہے، جہاں سرکار مدفون ہے. کہا جناب جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا درجہ اس کا تب بڑھے گا جب سرکار جنت میں جائیں. یعنی مکانوں کو بھی عزت ملی ہے تو وجود مصطفیٰ کے صدقہ سے ملی ہے، مکانوں کو بھی عزت ملی ہے تو سرکار کے صدقہ سے ملی ہے. اور اس کا برملا اظہار اللہ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا، اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد. زمین مکہ کو عزت ملی ہے تو نبی کے قدموں کی وجہ سے ملی. مکہ جیسے مقام کو عزت ملی ہے تو نبی کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کیا اس زمین پر لگے، اللہ نے اس زمین کی قسم فرمائی، سرزمین مکہ کی قسم فرمائی. بات بڑھ گئی اور آخری جملہ آپ حضرات کو میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اور اس پر میں دیکھنا چاہوں گا اس خوش وقت کا چہرہ کہ جس کا چہرہ یہ ذکر سن کر کھل جائے اور لب سبحان اللہ کہنے کے لیے کھل جائے. جملہ عرض کرنے جا رہا ہے کہ نبی پاک کے قدم لگے زمین مکہ پر تو اللہ نے زمین مکہ کی قسم فرمائی. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیا کا اطلاق مکہ میں پر بھی ہوتا ہے اور مدینہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی سرکار کے جہاں جہاں قدم لگے اللہ نے اس جگہ کی قسم فرمائی. اب جملہ سنیے گا کہ جس زمین پر کعبۃ اللہ ہو، جس زمین پر مقام ابراہیم ہو، جس زمین پر صفا و مروہ ہو، جس زمین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں، اللہ نے ان میں سے کسی چیز کی قسم نہیں فرمائی. یہ تمام چیزیں، یہ تمام مقام جو تھے بڑی عزت والے، مقام ابراہیم، کعبۃ اللہ بڑی عزت والا، لیکن اللہ نے قسم فرمائی حبیب کے قدم لگنے. مکہ کی قسم فرمائی، مکہ کی عزت کعبۃ اللہ سے نہیں، نبی کے قدم لگنے سے. کعبۃ اللہ کی عزت، کعبۃ اللہ کی عزت نبی کے قدم لگنے کی وجہ سے، نبی کے قدم لگنے کی وجہ سے. میں ایک دعا کرتا چلوں، آمین کہہ دیجئے گا کہ نبی کے قدم مکہ کی زمین پر لگے تو وہ معظمہ ہو جاتی ہے، مدینہ کی زمین پر لگے تو منورہ ہو جاتی ہے. اگر وہ قدم، اب جملہ آپ حضرات کی صدائے عامی پر آ کر رک جائے گا اور آپ حضرات کی صدائے عامی بتائے گی کہ آپ نے کتنا دل سے اس جملے کو سنا ہے کہ نبی کے قدم مکہ کی زمین پر لگے تو وہ معظمہ ہو جاتی ہے، مدینہ کی زمین پر لگے تو منورہ ہو جاتی ہے. نبی کے قدموں کی برکت ہے کہ مکہ کو معظمہ کر دیا، مدینہ کو منورہ کر دیا، اور جب وہ قدم تیری میری قبر میں لگیں گے کہ نبی کے قدم مکہ میں لگے تو معظمہ، مدینہ میں لگے تو منورہ، جب تیری میری قبر میں لگے گی تو پھر قبر رش کے جنت بن جائے گی. جنت نہیں، رش کے جنت بن جائے گی. جب نبی کے قدم تیری میری قبر میں
لگیں گے. اور ہمارے تو امام نے یہ کہہ کر وصیت کرتے ہوئے بتا دیا کہ وہ آتے ہیں اور کہا کہ میری قبر اتنی گہری رکھنا کہ وہ آئیں تو میں کھڑا ہو کر استقبال کروں, کھڑے ہو کر استقبال کروں. تو دوستان گرامی قدر, مکہ کی عزت, مکہ کی عظمت سرکار کے قدم لگنے کی وجہ سے ہے. تو عزیزان من, جس زمین پر صرف نبی کے قدم لگے اللہ اس کی قسم فرماتا ہے جہاں صرف قدم لگے, جہاں صرف قدم لگے اللہ اس کی قسم فرماتا ہے, اور جہاں پورا وجود موجود ہے اس مدینہ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, اس سرزمین کا, اس دھرتی کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ جو اس بزم میں موجود ہیں اس ذکر کا صدقہ اس وقت تک آنکھیں بند نہ ہوں, دنیا سے نہ جائیں جب تک جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرا کی زیارت نہ کر لیں, سنہری جالیاں نہ تک لیں, محبوب کی بارگاہ میں ان کی توجہات حاصل کرنے کے لیے مباجہ شریف کے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کا ترانہ نہ پیش کریں. اللہ کریم ہم سب کی نوکری اپنے دربار عالی میں پیارے محبوب کے نالین کے تصدق قبول فرمائے.